تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ مرزا جہلمی کو جواب دینا چاہتا ہوں، بلکہ تمام تر مسلمانوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف جس میں سے آپ یہ آیت ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور مسیحیوں کے اوپر اپنی تعلیم کو تھوپ رہے ہیں، کیا آپ کو اس حوالہ سے علم ہے کہ ہم قرآن شریف کو الہامی کتاب مانتے ہی نہیں؟ پہلے یہ ہمت کرو، یہ جرت کرو کہ قرآن شریف کو الہامی کتاب تو ثابت کرو۔ خداوند یسوع المسیح کے لسانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج آپ کی خدمت میں مرزا جہلمی کی جہالت کا پردہ چاک کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں اسے دندان شکن جواب دوں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ مرزا جہلمی کی جہالت پر مبنی ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، پھر میں اسے جواب دیتا ہوں۔ کرسچنز بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع۔ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لے اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ، یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں، اور عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے، اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا، حالانکہ کہا نہیں ہوا، پھر بھی کہا یا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے، میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ جی، جیسا کہ آپ نے مرزا جہلمی کا جہالت پر مبنی بیان دیکھا ہے، سنا ہے، جس میں وہ چلا چلا کر یہ دعویٰ جات کر رہے تھے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ اے حضرت عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی تھی، کہا تھا کہ تجھے معبود بنا لے اور تیرے بعد تیری ماں مقدسہ مریم کو معبود برحق بنا لے؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو ایسی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو اس پر میں مرزا جہلمی کو جواب دینا چاہتا ہوں، بلکہ تمام تر مسلمانوں کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف جس میں سے آپ یہ آیت ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور مسیحیوں کے اوپر اپنی تعلیم کو تھوپ رہے ہیں، کیا آپ کو اس حوالہ سے علم ہے کہ ہم قرآن شریف کو الہامی کتاب مانتے ہی نہیں؟ پہلے یہ ہمت کرو، یہ جرت کرو کہ قرآن شریف کو الہامی کتاب تو ثابت کرو۔ جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے حوالہ سے ہماری تشنگیاں ہیں، قرآن شریف کے حوالہ سے ہمارے اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، ان کو رفع کرو، قرآن شریف کے حوالہ سے ہمارے ساتھ مکالمہ کرو، مناظرہ کرو، اور قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کا، خدا تعالیٰ کا کلام ثابت کرو، تو تب تم بھاگ جاتے ہو، آئیں بائیں شائیں کرتے ہو۔ قرآن شریف کی صحت و صداقت پر گفتگو کرنے سے تمہیں پیڑ پڑتی ہے، اور قرآن شریف میں سے ابھی حوالہ جات پڑھ کر سنا رہے اور مسیحیوں کے اوپر اس بات کو تھوپ رہے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بھی علم نہیں کہ ہم قرآن شریف کو خدا تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں مانتے، ہم قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کا کلام الہام مانتے ہی نہیں۔ پہلے اسے خدا تعالیٰ کا کلام ثابت کرو، پھر جو اس میں لکھا ہے ہم پر تھوپنا۔ پھر مرزا جہلمی صاحب نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے ایسی تعلیم نہیں دی تھی کہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنا لو۔
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں بھی ایسی تعلیم نہیں ہمیں ملتی. یہ قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ کی کنفیوژن ہے. قرآن شریف کا اللہ کنفیوز ہے. معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ میرا یہاں پر ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر انگلی کس رہا ہوں، لیکن جو اصل بات ہے، اصل حقائق ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بائبل مقدس میں کہیں بھی ہمیں ایسا لکھا ہوا نہیں ملتا کہ سیدنا مسیح نے کبھی بھی ایسی تعلیم دی ہو کہ میری ماں مقدسہ مریم کو معبود مانو یا اسے خدا مانو یا اسے خدا کا درجہ دو اور اس کی عبادت کرو. بائبل مقدس میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں ملتی. تو پھر جب بائبل مقدس میں ایسی تعلیم ہرگز نہیں ملتی تو قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ کو یہ تعلیم کہاں سے ملی، یہ انفارمیشن کہاں سے ملی کہ مسیحی سیدہ بی بی مریم کو معبود پر حق کا درجہ دیتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا معبود اللہ تعالیٰ کنفیوز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مسیحی مانتے ہی نہیں مقدسہ مریم کو خدا، یا پھر سیدنا مسیح نے ایسی کبھی بھی تعلیم نہیں دی تھی. اور رہی بات سیدنا مسیح کے حوالہ سے، تو سیدنا مسیح بائبل مقدس کی روح سے خدا ہیں. بائبل مقدس کی روح سے خدا کے اکلوتے بیٹے ہیں. اور قرآن شریف کی روح سے بھی دیکھا جائے تو وہ کلمت اللہ ہے، وہ روح اللہ ہے. قرآن شریف میں سے بھی وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ثابت ہوتے ہیں. لیکن کسی مسلم میں یہ جرت ہو، اتنی طاقت اور ساخت ہو، تو پھر ہی وہ ہمارے ساتھ بات کر سکے نا، کہ ہم اسے دکھائیں کہ کیسے قرآن شریف سیدنا مسیح کی الوہیت کے حوالہ سے اقرار کرتا ہے، نہ کہ انکار. اور رہی بات سیدہ بی بی کی، بی بی مریم کی، تو ہم انہیں خدا مانتے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو تیرے دل میں بات ہے اسے میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے دل میں بات ہے اسے تو جانتا ہے. یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے مرزا جہلمی صاحب کہ سیدنا مسیح علم الغائب نہیں ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، میں اور باپ ایک ہیں. یہاں پر ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتحاد. اور یہاں پر جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی بائبل میں، وہ ہے احاد، جس کا مطلب یہ ہے کہ جوہر میں ایک ہونا، ذات میں ایک ہونا، سوچ میں ایک ہونا، ارادہ میں ایک ہونا. جب بائبل یہ تعلیم دے رہی ہے، انجیل یہ تعلیم دے رہی ہے کہ وہ ایک ہیں ہر اعتبار سے، تو پھر کیسے قرآن کی اس بات پر ہم یقین کر لیں کہ سیدنا مسیح کو خدا تعالیٰ کے دل کے خیالات معلوم نہیں، حالانکہ وہ تو ذات میں ایک ہیں. اور بیٹا باپ کے دل کی باتوں سے واقف ہے، اور باپ یعنی خدا بیٹے کے دل کی باتوں سے واقف ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سیدنا مسیح کا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جائے گا. سیدنا مسیح جو یسوع مسیح ہیں ان کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوگا. اصل میں کانفیڈنس کس کا لوز ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. کانفیڈنس لوز ہوگا پیغمبر اسلام کا قیامت کے دن. جب قیامت کے دن پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے نا، تو قرآن شریف میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب جس نبی کو، جس پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ان کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ پیش آئیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، تو وہ اپنی امت کی کیسے شفاعت کرے گا، اپنی امت کو کیسے بچائیں گے. یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا کانفیڈنس لوز ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام کا کانفیڈنس لوز ہے. سیدنا مسیح کا کانفیڈنس لوز نہیں ہے، بلکہ وہ
बाइबल मुकद्दस में हमें रूमियों के खात में लिखा हुआ मिलता है कि खुदा ताला के हजूर शिफात करेंगे। जो उस पर ईमान रखते हैं उनके लिए, ताकि उनको वो बचाए और हमेशा की जिंदगी में लेके जाए। मैं ईमान रखता हूं कि आज के इस वीडियो बयान से आपने सीखा होगा और मिर्जा चिहलमी की जहालत से वाकिफ हो चुके होंगे। शुक्रिया।